علی جانم۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، یعنی شب ولادت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول اللہ، جو کائنات میں مولا کی جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، جن کی ولادت خانہ خدا میں، جن کی شہادت خانہ خدا میں، ایسے ولی کی آج شب ولادت ہے۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے تمام علماء، دانشوران اور امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے، کلام الہی سے آغاز کریں۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئیے آج کے اس پروگرام کو اشعار کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں. جس طرف دیکھو نزول رحمت غفار ہے. جس طرف دیکھو نزول رحمت غفار ہے. آج میلاد جناب حیدر کرار ہے. جس طرف دیکھو نزول رحمت غفار ہے. آج میلاد جناب حیدر کرار ہے. نور خالق نور حیدر نور عصمت نور حق. نور خالق نور حیدر نور عصمت نور حق. خانہ کعبہ ہے یا ایک مرکز انوار ہے. خانہ کعبہ ہے کہ یا میں ایک مرکز انوار ہے. خانہ کعبہ ہے یا ایک مرکز انوار ہے. اور گود میں بچے کو لے کر کیوں نہ خوش ہو مصطفیٰ. گود میں بچے کو لے کر کیوں نہ خوش ہو مصطفیٰ. اپنا ہی انداز ہے اور اپنا ہی کردار ہے. اپنا ہی انداز ہے اور اپنا ہی کردار ہے. اور آ رہی ہے کان میں آیات خالق کی صدا. آ رہی ہے کان میں آیات خالق کی صدا. مالک کونین سے ملتی ہوئی گفتار ہے. مالک کونین سے ملتی ہوئی گفتار ہے. انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں حمزہ سلمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب امیر میں نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند صلوات پڑھیں. آپ السلام علیکم. آپ سبھی کو ولادت امیر المومنین ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین ہم کو یہی سکھا کے گئے ہیں کہ توحید کو مضبوط رکھو. اور آج ولادت امام علی علیہ السلام ہے تو اس کی مناسبت سے ہمارے امام علی نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے کہ توحید کو مضبوط رکھو. تو چند اشعار اللہ کی شان میں سماعت فرمائیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالے سے فضاؤں سے قلع سے. سورج کے اجالے سے فضاؤں سے قلع سے. اور چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے. چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے. جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے. جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے. پرہور سمندر سے پورا سار گھٹا سے. پرہور سمندر سے پورا سار گھٹا سے. بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے. بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے. کہ مٹی کے خزانوں سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں کی غذا سے. اور برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. کہ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے.
گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی صدا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی سطح سے، اور لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ورا سے، گلشن سے چھلکتے ہوئے فن اور قلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کی حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، اور بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بیٹی سے عبادت سے تو لغوش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکن کی صدا سے، زحمت میری آدان پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، کہ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، تسلیم سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد مصطفیٰ اور ان کے آل کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جیسے کہ بات گفتار کی نکلی ہے تو امام علی کی شان میں کہ گفتار میں رسول کی گفتار ہو گیا، گفتار میں رسول کی گفتار ہو گیا، رفتار میں رسول کی رفتار ہو گیا، حسن شبیہ احمد مختار ہو گیا، حسن شبیہ احمد مختار ہو گیا، سائے کا نام حیدر کرار ہو گیا، سائے کا نام حیدر کرار ہو گیا۔ جب سے میں نے لیا دامان حیدر، جب سے میں نے لے لیا دامان حیدر ہاتھ میں، جب سے میں نے لے لیا دامان حیدر ہاتھ میں، ایسا لگتا ہے کہ ہے مرضی داور ہاتھ میں، ایسا لگتا ہے کہ ہے مرضی داور ہاتھ میں، ایک طرف دامان حیدر ایک طرف قرآن حق، ایک طرف دامان حیدر ایک طرف قرآن حق، ہم صدا دونوں کو رکھتے ہیں برابر ہاتھ میں، ہم صدا دونوں کو رکھتے ہیں برابر ہاتھ میں، کس کو یہ رتبہ ملا فرزند حیدر کے سوا، کس کو یہ رتبہ ملا فرزند حیدر کے سوا، مثل ناقہ لے لے جو زلف پیمبر ہاتھ میں، مثل ناقہ لے لے جو زلف پیمبر ہاتھ میں، اور آ گیا یوں انگلیوں پر قلعہ خیبر کا در، آ گیا یوں انگلیوں پر قلعہ خیبر کا در، ٹوٹ کر جس طرح آ جائے گلے تر ہاتھ میں، ٹوٹ کر جس طرح آ جائے گلے تر ہاتھ میں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں محمد باقر سلموں سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سب کو ولادت مبارک پر محمد والے محمد صلوات۔ لگاتے ہیں دری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں، لگاتے ہیں دری نعرے، لگاتے ہیں دری نعرے جو چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا،
ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر قوم کا قصہ غدیر قوم کا قصہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، کھولا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، کھولا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، خدا کے گھر علی پیدا، خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، میرے ہر شہر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے، میرے ہر شہر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے، جو منکر ہے علی کے جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر، مسلسل کوششوں کے بعد بھی ناکام تھا لشکر، علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر،
علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر، موالی سب اکٹھے ہو گئے سج گیا خیبر، موالی سب اکٹھے ہو گئے سج گیا خیبر، جو سچی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علی کے چاہنے والے ایسے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ جو اشعار آپ کے سامنے اس سے پہلے پڑھ رہا تھا مرحوم مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کے کلام اور اشعار تھے۔ ایک صلوات ان کے روح کے لیے اور تمام علماء جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کے ارواح کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہی مرکز انوار جو کلام تھا اسی کے کچھ اشعار اور آپ کے سامنے سماعت فرمائیں کہ آمد حیدر سے کعبے میں یہ عقدہ کھل گیا، آمد حیدر سے کعبے میں یہ عقدہ کھل گیا، بحر حیدر در ہے جو سب کے لیے دیوار ہے، بحر حیدر در ہے جو سب کے لیے دیوار ہے، اور دے دیا خالق نے اپنا گھر ولادت کے لیے، دے دیا خالق نے اپنا گھر ولادت کے لیے، اب طواف کعبے کو عشق علی درکار ہے، اب طواف کعبے کو عشق علی درکار ہے، اور ہیں علی نفس پیمبر، ہیں علی نفس پیمبر عرصہ نجراں گواہ، ہے علی نفس پیمبر عرصہ نجراں گواہ، مدح حیدر مدح نفس احمد مختار ہے، مدح حیدر مدح نفس احمد مختار ہے فراز دار بھی، ہے فراز دار بھی ایک ممبر مدح علی، ہے فراز دار بھی ایک ممبر مدح علی، ہر صدی میں یہ صدائے میثم تمار ہے، ہر صدی میں یہ صدائے میثم تمار ہے، ہر صدی میں یہ صدائے میثم تمار ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں سہیل مرزا صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کو مولا علی کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میداں وہ سرفراز ہوتا ہے، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میداں وہ سرفراز ہوتا ہے، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ عرش سے پیغام لے کر آئے ہیں، عرش سے پیغام لے کر آئے ہیں کیا جبرائیل، عرش سے پیغام لے کر آئے ہیں کیا جبرائیل، یاد ہونا ہم کو مستقبل کا منظر چاہیے، عرش سے پیغام لے کر آئے ہیں کیا جبرائیل، یاد ہونا ہم کو مستقبل کا منظر چاہیے، سوچ کر یہ بھی ذرا کعبہ بنانا اے خلیل، سوچ کر یہ بھی ذرا کعبہ بنانا اے خلیل، آمد حیدر ہے کعبے، آمد حیدر ہے کعبے میں نیا در چاہیے، آمد حیدر ہے کعبے میں نیا در چاہیے۔ چار میں سے سماعت فرمائیں۔ ہر انسان کے حاجت رواں آ رہے ہیں، ہر انسان کے حاجت رواں آ رہے ہیں،
رسول خدا آ رہے ہیں، وسیع رسول خدا آ رہے ہیں۔ کہا خود یہ دیوار کعبہ نے ہنس کر، کہا خود یہ دیوار کعبہ نے ہنس کر، زمانے کے مشکل کشا آ رہے ہیں، زمانے کے مشکل کشا آ رہے ہیں۔ اور چار میں سے سماعت فرمائیں کہ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے۔ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے۔ اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہیں تو اس پار علی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں۔ خدا کے دین کی شریعت بدل نہیں سکتی، خدا کے دین کی شریعت بدل نہیں سکتی، یہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ خدا کے دین کی شریعت بدل نہیں سکتی، یہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ کہا حسین نے نیزہ چلے یا تیر چلے، کہا حسین نے نیزہ چلے یا تیر چلے، مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی، مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی۔ آخری چار میں سے سماعت فرمائیں۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا۔ تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ ایک اور آواز پڑھیں، صلوات پڑھیں بآواز۔ اسی باعث میرے مولا کی یکتائی نہیں جاتی، مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی، مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی، سمجھ لی جاتی ہے لیکن یہ سمجھائی نہیں جاتی۔ مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی، سمجھ لی جاتی ہے لیکن یہ سمجھائی نہیں جاتی، یہ سمجھائی نہیں جاتی، اور علی کی دوستی مانا کے دکھلائی نہیں جاتی، علی کی دوستی مانا کے دکھلائی نہیں جاتی، مگر جو دل نجس ہیں ان میں یہ پائی نہیں جاتی، مگر جو دل نجس ہیں ان میں یہ پائی نہیں جاتی۔ اور علی کیوں کر نہ کرتے دشمنوں کی مشکلیں آساں، علی کیوں کر نہ کرتے دشمنوں کی مشکلیں آساں، برائی سے کبھی اچھوں کی اچھائی نہیں جاتی، برائی سے کبھی اچھوں کی اچھائی نہیں جاتی، برائی سے کبھی اچھوں کی اچھائی نہیں جاتی۔ اور علی یہ سوچ کر سیراب ہر پیاسے کو کرتے تھے، علی یہ سوچ کر سیراب ہر پیاسے کو کرتے تھے کہ سقائی سے دریاؤں کی گہرائی نہیں جاتی، کہ سقائی سے دریاؤں کی گہرائی نہیں جاتی، کہ سقائی سے دریاؤں کی گہرائی نہیں جاتی۔ اور ہزاروں بار یہ حاسد مریں اور مر کے پیدا ہوں، ہزاروں بار یہ حاسد مریں اور مر کے پیدا ہوں، علی مرتضیٰ کی شان، علی مرتضیٰ کی شان یکتائی نہیں جاتی، علی مرتضیٰ کی شان یکتائی نہیں جاتی۔ اور نبی اس واسطے حیدر کو لائے اپنے ہاتھوں پر، نبی اس واسطے حیدر کو لائے اپنے ہاتھوں پر، نبی اس واسطے حیدر کو لائے اپنے ہاتھوں پر، بلا قرآن
بلا قرآن دنیا میں قسم کھائی نہیں جاتی، بلا قرآن دنیا میں قسم کھائی نہیں جاتی، بلا قرآن دنیا میں قسم کھائی نہیں جاتی، اور مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی۔ انہی اشعار کے ساتھ ہمیں شان حیدر صاحب بے باک امروہوی جو ان کا تخلص ہے، آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات گرامی السلام علیکم۔ ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد پر میں شروع کرتا ہوں۔ چار مصرے سماعت کریں۔ باعث صد عذاب ہوتی ہے، باعث صد عذاب ہوتی ہے، آپ اپنا جواب ہوتی ہے۔ باعث صد عذاب ہوتی ہے، آپ اپنا جواب ہوتی ہے۔ بغض جو بوتراب سے رکھے، بغض جو بوتراب سے رکھے، اس کی مٹی خراب ہوتی ہے، اس کی مٹی خراب ہوتی ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ چار مصرے اور سماعت کریں کہ خدا جانے علی کو اس جہاں والوں نے کیا سمجھا، خدا جانے علی کو اس جہاں والوں نے کیا سمجھا، کسی نے ناخدا جانا کوئی اس سے سوا سمجھا، کسی نے ناخدا جانا کوئی اس سے سوا سمجھا۔ شب ہجرت علی جب سوئے پیغمبر کے بستر پر، خدا شاہد ہے لوگوں نے محمد مصطفیٰ سمجھا، خدا شاہد ہے لوگوں نے۔ چار مصرے اور سماعت کر لیں حضرات۔ سخن پر ناز ہے، نادان ہے کیا، سخن پر ناز ہے، نادان ہے کیا، علی کی منقبت آسان ہے کیا، سخن پر ناز ہے، نادان ہے کیا، علی کی منقبت آسان ہے کیا، فرشتے بھی نہ سمجھے ان کی عظمت، تو پھر کیا چیز ہے انسان ہے کیا، تو پھر کیا چیز ہے انسان ہے کیا۔ اور منقبت کے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس میں منظر نگاری ہے تھوڑی سی، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ رک گئیں بنت اسد اللہ کا گھر دیکھ کر، رک گئیں بنت اسد اللہ کا گھر دیکھ کر، شک ہوئی دیوار کعبہ ان کو مستر دیکھ کر، شک ہوئی دیوار کعبہ ان کو مستر دیکھ کر۔ ایک اور مطلب کہ اہتمام آمد نفس پیمبر دیکھ کر، اہتمام آمد نفس پیمبر دیکھ کر، فاطمہ داخل ہوئیں دیوار میں در دیکھ کر، فاطمہ داخل ہوئیں دیوار میں در دیکھ کر۔ اور تہنیت دینے نبی کو عرش سے اترے ملک، تہنیت دینے نبی کو عرش سے اترے ملک، نور حق سے خانہ حق کو منور دیکھ کر، نور حق سے خانہ حق کو منور دیکھ کر۔ شعر سماعت کریں کہ بند آنکھوں کا علی کی دیکھیے یہ بھی کمال، بند آنکھوں کا علی کی دیکھیے یہ بھی کمال، کھول دیں آنکھیں رخ محبوب داور دیکھ کر، یا علی، بند آنکھوں کا علی کی دیکھیے یہ بھی کمال، کھول دیں آنکھیں رخ محبوب داور دیکھ کر۔ اور گود میں لے کر علی کو کتنے شاداں ہیں رسول، گود میں لے کر علی کو کتنے شاداں ہیں رسول، مسکراتے ہیں علی روئے پیمبر دیکھ کر، مسکراتے ہیں علی روئے پیمبر دیکھ کر، مسکراتے ہیں علی روئے پیمبر دیکھ کر۔ آج سے میرے پسر کا نام حیدر ہو گیا، آج سے
میرے پسر کا نام حیدر ہو گیا، مادر حیدر یہ بولی حشر اجدر دیکھ کر، مادر حیدر یہ بولی حشر اجدر دیکھ کر۔ اور بت شکن حیدر کے پاؤں دوش پر احمد کے ہیں، بت شکن حیدر کے پاؤں دوش پر احمد کے ہیں، محو حیرت ہیں سبھی کعبے کا منظر دیکھ کر، محو حیرت ہیں سبھی کعبے کا منظر۔ اور شعر سماعت کریں کہ مرضی رب جان کر زہرا کا رشتہ طے کیا، مرضی رب جان کر زہرا کا رشتہ طے کیا، ایک اختر صبح دم حیدر کے در پر دیکھ کر، ایک اختر صبح دم حیدر کے در پر دیکھ کر، ایک تارا صبح دم حیدر کے در پر دیکھ کر۔ اور سیدہ کے واسطے کب کفر تھا ان کے سوا، سیدہ کے واسطے کب کفر تھا ان کے سوا، عقد حیدر سے کیا احمد نے ہمسر دیکھ کر، عقد حیدر سے کیا احمد نے ہمسر دیکھ کر۔ اور زور بازو علی کھلتا نہ ہرگز حشر تک، زور بازو علی کھلتا نہ ہرگز حشر تک، ہو گیا لیکن نیا جبریل کا پر دیکھ کر، ہو گیا لیکن نیا جبریل کا پر دیکھ کر۔ اور انگلیاں دانتوں میں سب نے، انگلیاں دانتوں میں، انگلیاں دانتوں تلے خیبر میں سب نے داب لیں، انگلیاں خیبر میں، انگلیاں دانتوں میں، انگلیاں دانتوں تلے خیبر میں سب نے داب لیں، دنگ تھے دو انگلیوں میں باب خیبر دیکھ کر، دنگ تھے دو انگلیوں میں، انگلیاں دانتوں تلے خیبر میں سب نے داب لیں، دنگ تھے دو انگلیوں میں باب خیبر دیکھ کر۔ میرے مولا مجھ پہ ہو جائے کرم کی ایک نظر، میرے مولا مجھ پہ ہو جائے کرم کی ایک نظر، رشک آتا ہے مجھے حر کا مقدر دیکھ کر، رشک آتا ہے مجھے حر کا مقدر دیکھ کر۔ اور میں سرے منبر جو آیا مدح حیدر کے لیے، میں سرے منبر جو آیا مدح حیدر کے لیے، رشک فرمانے لگے سارے سخنور دیکھ کر، رشک فرمانے لگے سارے سخنور دیکھ کر۔ اور مقطع سماعت کریں کہ حشر میں بے باک سب حیرت زدہ رہ جائیں گے، حشر میں بے باک سب حیرت زدہ رہ جائیں گے، میرے ہاتھوں میں لبا لب جام کوثر دیکھ کر، میرے ہاتھوں میں لبا لب جام کوثر دیکھ کر۔ رک گئیں بنت اسد اللہ کا گھر دیکھ کر، شق ہوئی دیوار کعبہ ان کو مستر دیکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کلام نذیر باقی صاحب کا ہے، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے کی۔ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے، اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے۔ اور اسلام کے بدن پہ ذرا غور سے تو دیکھ، اسلام کے بدن پہ ذرا غور سے تو دیکھ، حیدر کے ہاتھ ہیں تو نبی کی کلائی ہے، حیدر کے ہاتھ ہیں تو نبی کی کلائی ہے، اور زینب بھی صرف ایک ہیں، عباس بھی ہے ایک، زینب بھی صرف ایک ہیں،
عباس بھی ہے ایسی بہن نہ ایسا زمانے میں بھائی ہے، ایسی بہن نہ ایسا زمانے میں بھائی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں مولانا حسن حمزہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ حاضر محفل، سامعین حضرات، بزرگان، السلام علیکم۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آنے والے کل کے دن یعنی اسلامک فادرز ڈے، آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دو مصرع پیش کرتے ہیں کیونکہ کل اسلامک فادرز ڈے ہے، تو اس کے حوالے سے کہ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور جلتا رہا خود دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ممدوح کے حوالے سے کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی آنکھ بھر پہچان لو لوگو، علی کے دشمنوں کی آنکھ بھر پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کے شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اور چار مصرے۔ بغض علی کے راہ سے لوٹ آئیے جناب، بغض علی کے راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ اور ثانی علی کے لائیے تاریخ میں کہیں، ثانی علی کے لائیے تاریخ میں کوئی، ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں ڈوب کے مر جائیے جناب، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ اور ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، تو پتھروں میں خوشی سے عجب ہلالی تھی، تو پتھروں میں خوشی سے عجب ہلالی تھی۔ اور خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی ورنہ، خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی ورنہ، ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار میں سے اور ایک منقبت ہے اور آپ کے زحمت تمام کہ دوسرا نام علی سانا ابھرتے دیکھا، دوسرا نام علی سانا ابھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ
مرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا، تو علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا، دوسرا نام علی ثانا ابھرتے دیکھا۔ باز بلند صلوات۔ منقبت ہے جو ہے کہ جانم فدا حیدری، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو آپ لوگ اگر ساتھ دیں ہمارے تو تھوڑا اور اچھا ماحول بن جائے گا۔ جانم فدای حیدری یا علی علی علی، جانم فدای حیدری یا علی علی علی، جانم فدا، سب مل کے یا علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرین علی، دین اسلام کا ہے نگین علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زین علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزدان ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے مارو کہوں تو سہارا علی، علی مولا علی، رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، کبھی علی کی ولایت پہ سودا مت کرنا، کبھی علی کی ولایت پہ سودا مت کرنا، کبھی علی کی ولایت پہ سودا مت کرنا، خدا کا دین ہے یہ کاروبار تھوڑی ہے، کبھی علی کی ولایت پہ سودا مت کرنا، خدا کا دین ہے یہ کاروبار توڑی ہے، اور پھر آج کھل کے ہی میسم کرے گا مدح علی، پھر آج کھل کے ہی میسم کرے گا مدح علی، زبان کٹنی ہے کوئی، زبان کٹنی کوئی بار بار تھوڑی ہے، زبان کٹنی کوئی بار بار تھوڑی ہے،
زبان کٹنی کوئی بار بار تھوڑی ہے، اور در علی پہ جبیں خود ہی سجدہ کرتی ہے، در علی پہ جبیں خود ہی سجدہ کرتی ہے، در علی پہ جبیں خود ہی سجدہ کرتی ہے، یہاں جبیں پہ ہمیں اختیار تھوڑی ہے، یہاں جبیں پہ ہمیں اختیار تھوڑی ہے، یہاں جبیں پہ ہمیں اختیار تھوڑی ہے، اور علی سے بغض کی رسی تو ٹوٹ جائے گی، علی سے بغض کی رسی تو ٹوٹ جائے گی، علی سے بغض کی رسی تو ٹوٹ جائے گی، دراز جتنی بھی ہو پائیدار تھوڑی ہے، دراز جتنی بھی ہو پائیدار تھوڑی ہے، اور یہ جاں ہتھیلی پہ رکھ کے ہم ان کو چاہتے ہیں، یہ جاں ہتھیلی پہ رکھ کے ہم ان کو چاہتے ہیں، ہمیں علی سے زبانی پیار تھوڑی ہے، ہمیں علی سے زبانی پیار تھوڑی ہے، اور علی کا ذکر عبادت ہے سو کریں گے اسد، علی کا ذکر عبادت ہے سو کریں گے اسد، علی کا ذکر عبادت ہے سو کریں گے اسد، دماغ پر کوئی فتویٰ سوار تھوڑی ہے، دماغ پر کوئی فتویٰ سوار تھوڑی ہے، اور کبھی علی کی ولایت پہ سودا مت کرنا، خدا کا دین ہے یہ کاروبار تھوڑی ہے، خدا کا دین ہے یہ کاروبار تھوڑی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزار ہوں اعلی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے اب حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آج کی یہ عظیم اور نہایت ہی مبارک شب ولادت باسعادت مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ شب ولادت کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے مولا کی شان میں جہاں بہت سے قصیدے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک اس آیہ شریفہ کی شکل میں ہے کہ جس میں در واقع یہ ایک طرح کی سند ہے، ایک طرح کی تائید ہے، سرٹیفکیٹ ہے یہ، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، ظاہر خدا کی طرف سے ہے نا یہ کلام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو
اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ فضائل کے عنوان سے یقیناً بہت ہی معیاری، بہت ہی اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے جو عموماً سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے اور خوشی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے جنہیں ہم فضائل کہتے ہیں نا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو یہ بات ہوتی ہے کہ فضائل پڑھے جائیں تبلیغ نہ کی جائے، تو یہ فضائل اور تبلیغ کے بیچ میں فرق کہاں سے پیدا ہوا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ تبلیغ فضائل کی ہی ہوتی ہے، غلط چیزوں کی تبلیغ تو نہیں ہوتی ہے نا، تبلیغ فضائل کی ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی اس پہ۔ تو کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہو، اچھی لگے اور انسان اس کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر ہوتا ہے ایسا تو اس سننے والے کے عقل پہ شک کرنا چاہیے۔ بات سنی بھی، اچھی بھی لگی، تعریف بھی کی، اپنا نہیں رہا ہے کہ نہیں ہے؟ مثلاً کھانا ہے، بعد میں بھوک بھی لگی ہے، ضرورت بھی ہے، کھائیں گے بھی، یاد دلا رہے ہیں بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کی بھوک کا بھی احساس ہے، بھوک بھی لگی ہے، اچھا بھی ہے کھانا، ضرورت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، دیکھا پسند بھی آیا، لیکن کھائیں گے نہیں، ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہ جسمانی غذا ہے، فضائل اہل بیت روحانی غذا ہے، روح کی بھوک اس سے پوری ہوتی ہے۔ یہ بہترین قصیدہ ہے کہ جس کی طرف ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ در واقع یہ نفس اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں رہ کے انسان اس نفس کو ایسا بچا لے جائے کہ اللہ اپنے اس بندے سے اس نفس کو واپس خرید لے۔ یہ کمال ہے اس نفس کا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ مولائے متقیان جہاں ہمارے بہت سارے مشکلات کو حل کر رہے ہیں، مسائل کو، وہاں ہم کو یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس نفس کو ذات پروردگار تک کیسے پہنچائیں۔ اس اعتبار سے مولائے کائنات کی شخصیت، آپ کی ذات ایک مکمل ذات ہے، انسان کامل، کمپلیٹ ذات ہے۔ بہت سے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے، عبادت کا پہلو، اخلاق کا پہلو، سیاست کا پہلو، معاشرے سے متعلق اجتماعی زندگی، پرسنل ذاتی زندگی، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک بات ہم مقدمتاً عرض کرتے چلیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے غیر محسوس طریقے سے ہمارے یہاں آ گئیں یا بھیجی گئیں اور ہم نے قبول کر لیا۔ دوسرے مذاہب میں جب دین یا مذہبی شخصیتیں آتی ہیں تو ان کو اس اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے ساتھ الگ سے ایک چیز ہے، مذہب ہے ساتھ میں ایک چیز ہے۔ لہٰذا بہت سی جگہوں پہ وہ مذہبی شخصیتیں دنیا کے ساتھ نہیں چل پاتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ مشکلات ہوتی ہیں، منع کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو عیسائیوں کی ایک زمانے میں کلیسا، یا یوں کہا جائے کہ ان کے جو پادری تھے ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ میں، درمیانی قرون میں یہ حکومت ختم ہو گئی اور کلیسا سے دنیا کو آزاد کرا لیا عوام نے، ورنہ اس وقت جب تک ان لوگوں کی حکومت ہوتی تھی اس وقت تک کلیسا، یعنی یوں کہا جائے کہ ان کا جو چرچ ہوتا تھا وہ طے کرتا تھا کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی، کلچر کیا ہوگا، کسان کھیت میں کیا بوئے گا، کیسے بزنس ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہاں سے طے کیا جاتا تھا۔ کیوں آزاد کرایا گیا؟ اس لیے آزاد کرایا گیا کہ جب دنیا والوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کلیسا ہمارے ساتھ، دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، ہم آہنگ نہیں ہے، لہٰذا کہا کہ اب ان کو الگ کر دیں، ہم کو الگ کر دیں تاکہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کس بنیاد پہ؟ نقص کی بنیاد پہ، کمی کی بنیاد پہ۔ یہ بات واضح ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کے ہاں نقص تھا اس لیے انہوں نے آزاد کرایا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، ان کے پاس اس نقص کو پورا کرنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے آزاد کرایا۔
لیکن دوسری طرف جب ان کی نگاہ پڑی کہ دنیا میں ایسے بھی مذاہب ہیں کہ جہاں نقص نہیں پایا جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ زمانے سے ہم آہنگ ہوں، زمانے کے ساتھ چلیں، بلکہ زمانے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ چلیں، لہٰذا اب انہوں نے، ظاہر سی بات خطرے کی بات ہے کہ دوسرے مذاہب آگے نکل جائیں گے، لہٰذا دوسرے مذاہب کو یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا مذہب ناقص ہے، یہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ یہاں پہ مسلمان اس جنگ میں اس فکر کو قبول کر کے اس نے شکست کو قبول کر لیا۔ دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیتیں مذہب سے ہٹ کے ایک شخصیت ہوتی ہے، ہمارے مذاہب کی جو مذہبی شخصیتیں ہیں وہ دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیتیں دنیا سے ہٹ کے ایک مذہبی شخصیت ہوتی ہے، لیکن ہمارے مذہب کی جو مذہبی شخصیت ہے وہ دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب دنیا کے ساتھ چلنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسی کو مذہب کہتے ہیں۔ کیسے زندگی گزاریں، لوگوں سے کیسے ملیں، کس طریقے سے اٹھے بیٹھیں، کیسے بات چیت کریں۔ دوسرے مذہب میں انسان کا انسان کامل ہونا مشکل اور ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مذہب سے ہٹ کے باہر جائیں گے تو ان کو پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی، وہاں پہ تو مسائل پیدا ہوں گے ان کے لیے، ہر جگہ کے لیے قانون نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا مذہب انسان کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر گوشے کے لیے ایک اصول و قانون دے رہا ہے، لہذا ہمارے یہاں انسان کامل ہونا ممکن بھی ہے، بلکہ بہت سے آسان الفاظ میں کہا جائے تو درواقع زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائے۔ یہ دوسرے میں اور ہم میں فرق ہے۔ مولا کائنات کو جب ہم نے معاشرے کے سامنے پیش کیا تو جس طریقے سے دوسرے مذاہب نے اپنی شخصیتوں کو پیش کیا کہ یہ جہاں دنیا کی ساری چیزیں ہیں، دنیاوی شخصیات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہماری مذہبی شخصیت ہے، یہ امام علی کے ساتھ ظلم ہے۔ امام علی کو اس عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کیا جانا کہ جہاں بہت ساری شخصیات ہیں وہاں ایک مذہبی گوشے کی شخصیت یہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ امام علی کو اس عنوان سے پہچانتے ہیں، بلکہ ابھی تو یوں کہا جائے کہ امام علی کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہماری قوم میں امام علی کو صرف اس عنوان سے پہچانا جاتا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا ذکر ہم محفل و مجلس میں کر کے واہ واہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو مذہبی اعتبار سے بھی امام علی کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے امام علی کو بعنوان نماز پہچانا ہے، مصلی کے عنوان سے پہچانا ہے، جس کو ہم مذہبی کہتے ہیں، بھی وہ پولیٹیکل حصہ اور اجتماعی سوشل حصہ بھی اس کو چھوڑے۔ ہم نے مولا کائنات کو بعنوان اخلاق پہچانا ہے، جن چیزوں کو ہم مذہبی کہتے ہیں، دعاؤں کے عنوان سے مناجات کے اعتبار سے پہچانا ہے۔ آج کی یہ تاریخ مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ ہے نا، مولا کائنات بعنوان جسم 1400 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن بعنوان سیرت و کردار آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اس شب ولادت میں ہمارے دل کے اندر ایک علی کی فضائل کا وہ گوشہ پیدا ہو جائے کہ جو علی کو ہمارے اندر احیا کر دے، زندہ کر دے، جو ہمارے کمال کا راستہ ہوگا۔ یہ پہچاننے کے راستے ہیں، بعنوان عبادت پہچانے، بعنوان اخلاق پہچانے، بعنوان دعا پہچانے۔ وہ دعائے کمیل جو ہم شبہ جمعہ پڑھا کرتے ہیں، خود اس دعائے کمیل کے عنوان سے کتنا پہچانا ہے، کتنے معارف کے خزانے ہیں اس میں، توحید ہے اس میں۔ ہمارے پاس نہج البلاغہ رکھی ہے، کبھی ہم نے نہج البلاغہ سے امام علی کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ ابھی تو ہم نے بھی امام علی کو نہیں پہچانا ہے۔ کیا امام علی صرف واہ واہی کا ذریعہ ہے، صرف نعروں کا ذریعہ ہے، صرف مجالس اور محافل تک محدود ہے؟ یہ خود ایک ظلم ہے امام علی کے اوپر۔ لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جو صرف مصلی پہ، صرف دعاؤں میں محدود نہیں ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ایک کمپلیٹ مکمل نظام حیات، ایک مکمل لائف اسٹائل کو لے کے آیا ہے۔ جب ہم دنیا کو اس اینگل سے نہ بتائیں، ہم نے یہاں پہ کسی موقع پہ یہ بات پیش کی، آیت اللہ تقی جعفری نہج البلاغہ کے بہت بڑے شاعر، ایک جگہ کانفرنس ہوئی اور دنیا کے بڑے بڑے
سوشلسٹ جمع ہوئے اور اس بات پہ کانفرنس تھی کہ انسان کے ویلو کا معیار کیا ہے. سونے کی ویلو اس کے کیرٹ سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی ایک ویلو ہوتی ہے. انسان کی ویلو کیسے پہچانی جائے؟ ماہرین فن تھے وہاں پہ, سب نے اپنی اپنی بات پیش کی, تقریریں کی. علامہ تقی جعفری کھڑے ہوئے, انہوں نے مولا کائنات کا ایک کلمات قصار, یہی نہج البلاغہ میں موجود ہے, پڑھا کہ انسان کے اندر جو فضیلت و کمال ہے وہی اس کی ویلو کا معیار. اس ایک جملے کو سن کے جتنے بڑے بڑے سوشلسٹ تھے وہ سب کے سب اپنی ڈیسک پیٹنے لگے اور تالی بجانے لگے. اب جب وہ تعریف کر چکے تو علامہ نے کہا کہ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے, یہ ہمارے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے. یہاں پہ بیچ میں ایک جملہ کہتے چلے کہ علامہ نے اس جملے کے ذریعے سے امام علی کو وہاں پہ ان کے سامنے پیدا کر دیا. بعنوان فضائل, بعنوان فکر, بعنوان جسم کے اعتبار سے پیدا ہو چکے. ان کو علی مل گئے, ایک رابطہ ہو گیا, ایک رشتہ ہو گیا. جب اس طریقے سے علامہ نے پیش کیا تو وہ لوگ امام علی کا دیکھیں, پہچانے امام علی کو, دنیا کے لیے علی کی کیا ویلو ہے. مولا کائنات آ جائیں تو ایک الگ بات ہے. جب انہوں نے اس جملے کو سنا, جملے کو پہچانا, تو ان کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ جملہ اتنا قیمتی ہے تو کہنے والا کتنا اہم ہوگا. لہٰذا جب علامہ تقی جعفری نے نام بتایا کہ یہ امام علی ابن ابی طالب کا ہے تو وہ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے. یہ اس جملے کی بنیاد پہ جو ان کے اندر معرفت پیدا ہوئی تھی. لہٰذا دنیا کے سامنے مولا کائنات کو ایک زندگی کے کسی ایک گوشے کی محدود شخصیت بنا کے پیش کرنا, یہ امام علی پہ ظلم. ایک مکمل نظام حیات کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونے عمل کے عنوان سے پیش کرنا, یہ امام علی کا ہم پہ حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج بھی دنیا کے بہت سارے افراد, بہت ساری شخصیتیں کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی وہ لیٹر کی جو آپ نے جناب مالک اشتر کے نام لکھا تھا, کبھی بعض کلمات ان سے پہچانتے ہیں تو ان کے اندر معرفت ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں, حتیٰ مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ امام علی کی تعلیمات کے ذریعے امام علی کو پہچانتے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں سے یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے, ہم نے نہیں پہنچائی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مولا کائنات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ ایک بہترین ذات ہے. مولا کائنات کی سیرت میں ہم ایک آدھ گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. بہرحال الحمدللہ آج شورا کا سلسلہ نسبتاً زیادہ رہا تو ظاہر ہے کہ خود بخود ہمارا وقت نسبتاً کم ہو گیا, لہٰذا ہم اپنی بات کو سمیٹ کے جلد آپ کی زحمت تمام کریں. مولا کائنات کی جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں, اس میں جہاں وہ گوشہ مولا کائنات کی زندگی کا ہے کہ جہاں پہ امام علی پرسنل زندگی گزار رہے ہیں, بہت اہم ہے, آئیڈیل نمونے عمل ہے, لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کی زندگی کا وہ بھی گوشہ ہے, وہ بھی پہلو ہے کہ جہاں پہ آپ نے اجتماعی زندگی, سوشل لائف گزاری ہے. اجتماعی زندگی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا معاشرے میں جو معیار ہوتا ہے, جو حیثیت ہوتی ہے, جتنی وہ حیثیت بڑھتی جاتی ہے اتنی اس کے اندر اجتماعی موقعیت پیدا ہوتی جاتی ہے. ایک آدمی, اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا, کچھ اختیار نہیں ہے, کچھ پاور نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اس کی جو اجتماعی زندگی ہے, سوشل لائف ہے, وہ بہت محدود ہے. ایک دم تو آدمی نہیں نکل سکتا ہے نا, پڑوسی کے حقوق, دوست و احباب کے حقوق, فلاں فلاں فلاں, بہت محدود زندگی ہے. لیکن اسی انسان کو اگر کوئی عہدہ مل گیا تو اس عہدے کی نسبت سے جہاں جہاں تک وہ پہنچ رہا ہے وہاں تک اس کی اجتماعی زندگی. لہذا انسان معاشرے میں جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی اجتماعی زندگی وسیع ہوتی جاتی ہے, اور جب یہی انسان حاکم بن جاتا ہے تو اس کی اجتماعی زندگی جہاں تک اس کی مملکت ہوتی ہے وہاں تک ہوتی ہے. اور وہ
وہاں تک اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے. لہذا جتنا بڑا ہوتا ہے مولا کائنات کی سیرت میں جہاں پہ انفرادی اور ذاتی اعتبار سے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل نمونے عمل پائے جاتے ہیں، ویسے ہی اجتماعی زندگی میں بھی. اور جب اجتماعی زندگی کی طرف ہم بڑھیں گے تو بہت ساری شخصیتیں کہ جن کو آئیڈیل کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، ایسی ہمیں نہیں لگتا کوئی شخصیت ہے کہ جو شخصیت ایک جامع کمپلیٹ شخصیت ہو کہ وہ معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن جائے. ہے کوئی شخصیت؟ کہیں نہ کہیں سے نقص پایا جاتا ہے. انسان کی زندگی جب سوشل ہوتی ہے تو اس کی زندگی ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم ہی لوگوں میں آپ جائزہ لے لیں کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی گھر کی ذمہ داریوں کی طرف سے ہم تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں، زوجہ کی حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں، محلے پڑوس والوں کو، کسی نہ کسی کے حق کو. علی اس ذات کا نام ہے کہ جتنے بھی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں مولا کائنات نے سب کے حقوق کو بیلنس کر کے رکھا ہے، کسی کے حق کو کم نہیں ہونے دیا. ہے کوئی ایسی اجتماعی شخصیت دنیا میں جو نمونہ عمل اور آئیڈیل بن سکے؟ اگر اس عنوان سے ہم امام علی کو پہچان رہے ہیں تو اب انسان جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو علی کی سیرت کی ضرورت بڑھتی جائے گی. اب آپ بتائیے آیا یہ وہ افراد کہ جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جن کو علی کی سیرت کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، یہ کتنا امام علی کی سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر علی کی سیرت نہیں ہے تو پھر کس کیٹیگری میں یہ خود محسوس کرے. دوسرا پہلو آپ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی میں، بلکہ اس کا ایک مثال، اس کا ایک پہلو ہم آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پیش کریں. جب تک رسول نے لوگوں کے سامنے اسلام نہیں پیش کیا تھا، یہ قوانین سوشل یا اجتماعی ذاتی یہ نہیں آئے تھے، تو مکے والے رسول کے دشمن نہیں تھے. جب ان چیزوں کو پیش کیا تو دشمنی بڑھی، ہے نا؟ یہ پوری بات آپ کی نگاہوں کے سامنے. تو آپ یہ محسوس کریں کہ دشمنی کس بنیاد پہ کہاں سے شروع ہوتی اور بڑھتی ہے. اب آئیے مولا کائنات کی زندگی پہ. مولا کائنات ان زندگی ان ایام کی بنسبت کہ جب امام علی حکومت پہ نہیں تھے، جب امام علی حکومت پہ آئے تو آپ کی دشمنی بڑھ گئی تھی. امام علی کی سیرت کو اگر آپ دیکھیے تو جس وقت حکومت پہ نہیں تھی اس وقت بھی دشمنی، مخالفین تھے، دشمن تھے، امام علی کو پسند نہیں کرنے والے تھے. لیکن جب امام علی حکومت پہ آ گئے تو آپ کی دشمنی بڑھ گئی. لہٰذا جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں آپ نے. کیوں لڑی؟ انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچیں گے تو وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ سوشل جسٹس کا اور عدالت اجتماعی کا ہے. تو جتنا مولا کائنات، کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ جب بظاہر امام علی کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، اس وقت جو افراد امام علی کے رابطے میں تھے ان کے مفاد علی سے وابستہ نہیں تھے، ان کو اپنا فائدہ اور نقصان علی میں نہیں دکھتا تھا. جب امام علی کے پاس اختیار آ گیا تو اب لوگوں کو علی کی ذات میں اپنا فائدہ اور نقصان دکھ رہا ہے. لہٰذا جو امام علی کے دشمن تھے یا اس جہت سے امام علی کے دشمن تھے کہ ان کو علی سے یہ امید تھی کہ بیت المال سے کچھ مال ہم کو مل جائے گا، علی نے نہیں دیا، دشمن ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کی یہ امید تھی کہ علی حاکم بنیں گے تو عہدہ ہم کو مل جائے گا، علی نے نہیں دیا، دشمن ہو گئے. کچھ لوگوں کو یہ امید کیا تھی، یوں کہا جائے کہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ علی کے مقابلے میں ہم کو حکومت چاہیے، نہیں ملی تو دشمن ہو گئے. تو جتنا دائرہ وسیع ہوتا گیا اتنی دشمنی بڑھتی گئی. اور اس کی بنیاد اگر امام علی کی زندگی میں دیکھیں تو وہ ہے سوشل جسٹس، عدالت اجتماعی.
ہم نے عدالت اجتماعی ایک وسیع موضوع ہے، ایام اعزاء میں پہلے عشرے میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ذکر کیا ہے، کیونکہ اتنی طولانی گفتگو کچھ گفتگو میں کچھ گھنٹوں میں نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات کی زندگی میں عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، یہ بہت اہم پہلو تھا۔ آج کی حکومتوں کو تو شاید یہ نام بھی نہ معلوم ہو، بلکہ یہ مظالم اجتماعی کی بنیاد پہ تو حکومت قائم کرتے ہیں، مظالم اجتماعی کی بنیاد۔ بلکہ بات یہاں تک آئی ہے تو یہ بات عرض کرتے چلیں کہ جب اس وقت مولا کائنات حکومت پہ آئے اور آپ نے اپنے اختیارات اور حکومت کے عنوان سے ساری چیزوں کو پیش کرنا شروع کیا، تو اس وقت کی جو باطل طاقتیں تھیں، جن کو لالچ تھی، چاہے وہ مال کی لالچ ہو، چاہے عہدے کی لالچ ہو، چاہے حکومت کی لالچ ہو، وہ علی کے دشمن ہو گئے، ہے نا؟ اسی طریقے سے آج کی بھی وہ طاقتیں کہ جن کو لالچ ہے، وہ سیرت علی کی دشمن ہے، وہ سیرت علی کی دشمن ہے۔ اور جب یہاں پہ بات آ گئی ہے تو ہم مصداق آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جب تک اسلامی حکومت سعودیہ جیسے ممالک کے نام پہ تھی، اس وقت اسلام کی اتنی دشمنی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی، اگرچہ اندر اندر اس وقت بھی سازشیں اس سے کم نہیں تھیں۔ لیکن جب ایران کی حکومت کے نام پہ امام علی کی سیرت اور امام علی کی حکومت کی روش سامنے آئی، تب یہ سارے دشمن کھل کے سامنے آ گئے۔ اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو امام خمینی اور رہبر معظم سے دشمنی نہیں ہے، اس روش حکومت سے دشمنی ہے کہ جو روش حکومت یہ لے کے چل رہے، علوی حکومت، علوی نظام، عدالت کا نظام، جسٹس کا سسٹم۔ اس لیے کہ جسٹس کے سسٹم سے دنیا کا ہر ظالم ڈرتا ہے۔ اس وقت جب امام علی اس نظام عدالت کو قائم کر رہے تھے تو باقی یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات حکومت پہ آئے، جب آپ کو اختیار ملا تو آپ نے اس جسٹس کو شروع کیا پیش کرنا، عدالت کو شروع کیا، تو چھوٹے لوگ علی کے دشمن کم تھے نہیں تھے، بڑے لوگ زیادہ تھے۔ جن کے پاس عہدے تھے وہ دشمن تھے، جن کے پاس حکومتیں تھیں وہ دشمن تھے، جو گورنر تھے وہ دشمن تھے، جنہوں نے بہت زیادہ مال جمع کیا تھا وہ دشمن تھے، جن کو امید اور لالچ تھی وہ دشمن تھے۔ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے منافع خطرے میں ہیں، جو کچھ بھی غلط ہمارے پاس سے چھن جائے گا۔ ایک مثال دیں ہم آپ کو کہ دوسرے اور تیسرے زمانے میں کچھ لوگوں کو بیت المال سے جتنا ان کا حق تھا اس سے زیادہ ملتا تھا، بالخصوص تیسرے زمانے میں۔ امام علی آئے، امام علی نے پوچھا کیوں؟ کوئی دلیل نہیں تھی، کہا ختم کر دو، جتنا سب کو ملتا ہے اتنا دو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دوست ہوگا؟ ظاہر دشمن ہوگا، ذاتی منافع خطرے میں ہے، دشمن ہوگا۔ یہ امام علی کی سیرت ہے۔ لہٰذا علی کی سیرت جتنی آگے بڑھتی ہے تو وہ لوگ کی جو باطل ذرائع سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں وہ خود بخود دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ سیرت علوی کا کمال ہے۔ لیکن اس دشمنی کا نتیجہ بھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے اس دشمن علوی کا نتیجہ یا امام علی کی سیرت کا نتیجہ یہ ہمیشہ حق کی کامیابی کے ساتھ ہے، کبھی بھی حق کی ناکامی پہ نہیں۔ آئیے ہم جو بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور بہرحال بات کو ختم کریں کہ سوشل جسٹس، عدالت اجتماعی، بہت مشہور مصنف جارج جرداق جن کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، انہوں نے امام علی کے جسٹس اور عدالت کے متعلق یہ لکھا ہے کہ علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ دشمنی کا معیار اور دشمنوں کا اسٹیٹس دونوں اس جملے میں سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس بنیاد پہ امام علی قتل ہوئے ہیں، اس کا تعلق معاشرے کی عام اور نارمل زندگی سے ہے کہ نہیں؟ در حقیقت یہ نارملی زندگی ہے، یہ عام زندگی ہی ہے، اس کے علاوہ کا کچھ ہو تو بتائیں آپ۔ امام علی کو یہ جملہ ہم نے یہاں پہ عرض کیا ہے کسی موقع پہ، امام علی کو سجدے میں قتل کیا ہے، سجدے کی وجہ سے نہیں قتل کیا گیا، قتل کرنے کی وجہ دوسری تھی جس کی بنیاد پہ سجدے میں۔ لہٰذا یہ جو سوشل جسٹس، عدالت اجتماعی ہے، جب امام علی اس کو معاشرے میں رائج کرنا چاہ رہے تھے تو دشمن بڑھتے گئے،
خوب یہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا بہت وسیع موضوع ہے. اب آئیے جو ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو 3 اہم جنگیں مولا کائنات نے لڑی ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ بظاہر وہ شب قدر کی مجلسوں میں ہم نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو بھی کی ہے کہ بظاہر وہ الگ الگ طرح کے 3 دشمن تھے اور 3 الگ طرح سے ان کے منافع تھے، لیکن ان سب کی جو جڑ تھی، جو ریشہ تھا، جو بنیاد تھی، وہ یہ تھی کہ وہ عدالت اجتماعی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ ناانصافی والی زندگی چاہ رہے تھے. اس کا ایک پہلو وہ یہ کہ سوشل لائف میں جو برابری ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی، چونکہ جب رسول تشریف لائے تھے تو اس وقت عربوں میں تعصب بہت تھا، عرب عجم کا فرق تھا، غلام اور مالک کا فرق تھا، اس طرح کے بہت سارے فرق تھے. رسول نے یہ سارے فرق ختم کیے، اور جب رسول نے حکومت قائم کی اور نارمل زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہاں پہ مالک اور غلام ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد اور جب مولا کائنات بظاہر حکومت پہ آئے ہیں تو اس بیچ میں جو رسول نے یہ سیرت پیش کی تھی اس کو آہستہ آہستہ تقریباً ختم یا کم کر دیا گیا. حتیٰ بیت المال سے جو پیسے ملتے تھے وہ عربوں کو زیادہ ملتے تھے، عجموں کو کم ملتے تھے، پارٹی بازی کی بنیاد پہ. وہ ہمارا اپنا یہ غیر ہے، قبیلے کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ بٹتے تھے. آقا و غلام میں فرق محسوس ہوتا تھا. فرق کی بنیاد تقوی و دینداری نہیں ہوتی تھی، فرق کی بنیاد معاشرے کا اسٹیٹس ہوا کرتا تھا. مولا کائنات نے آ کے اس فرق کو ختم کیا، مولا کائنات نے آ کے اس تعصب کو ختم کیا. مولا کائنات نے آ کے معاشرے میں اجتماعی اعتبار سے سب کو پھر برابر کرنے کی کوشش کی اور کیا. لوگوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور زندگی یاد آنے لگی. یہ جو حقوقی فرق ہے اور فلاں فرق ہے اور خاندانی فرق ہے اور قبیلئی فرق ہے، آقا و غلام کا فرق ہے، مال کا فرق ہے، فلاں، یہ سارے فرق ختم کیے. حتیٰ آپ دیکھیں مولا کائنات نے اپنے بعض گورنر کو یہ خط لکھا ہے کہ ہم کو خبر ملی ہے کہ تم کو ایسی دعوت میں بلایا گیا کہ جہاں پہ رؤسا کا، امیروں کا مجمع تھا، غریب وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا. بھر بھر کے کھانے آ رہے تھے کہ جو غریب و مستحق و بھوکے. یہ ایک پورا مولا کائنات کا لیٹر ہے کہ ہم کو خط ہے اپنے گورنر کے نام. وہ علی کہ جس کی نگاہ میں عام لوگوں کی زندگی کے یہ مسائل اتنے اہم ہوں کہ اس مسئلے کی بنیاد پہ اپنے گورنر، یہاں پہ بھی ایک بیک گراؤنڈ میں ہم آپ کو پیش کریں کہ امام علی، یہ یہاں پہ جمعے میں جو کلمات خصال ہے اس میں ہم نے یہ بات پیش کی کہ امام علی کے لیے پرابلم یہ تھی کہ امام علی کے پاس مین پاور کم تھا، باصلاحیت افراد کم تھے. کیونکہ امام علی نے بتایا کہ ہمارے پاس 3 طرح کے لوگ تھے. بعض وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ان سارے کاموں کی صلاحیت تو تھی لیکن دیندار نہیں تھے. بعض دیندار تھے، تقویٰ تھا لیکن کام کی صلاحیت نہیں تھی، تو دونوں بیکار تھے اس کام کے لیے. پھر ایک تیسرا گروہ تھا کہ جن کے اندر صلاحیت بھی تھی اور تقویٰ بھی تھا، وہ بہت کم لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امام علی گورنر بنا کے بھیجتے تھے، اور یہ پورے نہیں پڑے جہاں جہاں آپ کو گورنر بھیجنا تھا. ایسے حالات میں کہ جب علی کے پاس مین پاور اس اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے کم ہو، بہت ہی ڈھونڈ کے گورنر بنا کے بھیجیں اور پھر اس کے بعد ایک شکایت آئے، اس شکایت کی بنیاد پہ علی جیسی ذات قلم اٹھا کے سختی کے ساتھ خط لکھے، یہ تعجب کی چیز ہے. اور نہیں یہ تعجب کی چیز ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ علی کی نگاہ میں یہ مسائل کتنے اہم ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ انسان کی سوشل لائف کے مسائل ہیں. بس ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے. آج کی یہ شب اس دن کی شب ہے کہ جس کو روزے پدر بھی کہتے ہیں. اگر ہم، چونکہ روایت بھی ہے، انا و علی ابوئے ہذہ امہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اگر ہم باپ اور بیٹے کے رشتے کو عمل سے ثابت کر لے جائیں تو یہ تاریخ کا بہترین فائدہ ہے۔ موجودہ جو حالات اور مسائل چل رہے ہیں اس میں جو حجاب کا مسئلہ ہے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ مولا کائنات کی اس ولادت کے موقع پہ یہ دو مسئلے ہیں، ایک جہت ہم نے پیش کی کہ یہ دشمن کون ہے، مخالف کون ہے، یہ پولیٹکس کی بنیاد پہ ہے مسئلہ۔ علی کی سیرت کے مطابق ہم کو پولیٹکس سے لا تعلق نہیں ہونا ہے، لہٰذا اس کو بھی سوچنا ہے کہ پولیٹیکل لوگ اس مسئلے کو پیش کر کے مسلمان قوم کا سوء استفادہ مس یوز نہ کر لیں، لیکن دوسری طرف سے حجاب کو بھی کمزور یا کم رنگ نہیں پڑھنے دینا۔ لہٰذا اس مسئلے میں یہ اجتماعی مسئلہ ہے علی جیسی ذات کے لیے۔ اب آپ سوچئے کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہوگی۔ ظاہر ہے وہی اہمیت علی والوں کے لیے ہونی چاہیے۔ سیرت ثابت کرے گی نا ہم علی والے ہیں، زبان سے تھوڑی آدمی کہتا ہے ہم علی والے ہیں، زبان سے تو کوئی بھی کہتا ہے، سیرت ثابت کرے گی۔ لہٰذا اس اجتماعی مسئلے کے لیے نہایت عقل مندی کے ساتھ، نہایت باریکی کے ساتھ کہ ایک طرف سے ہم استعمال بھی نہ ہونے پائیں، دوسری طرف سے اس مسئلے کو کمزور بھی نہ پڑنے، کیونکہ حجاب معاشرے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے فساد ہوتا ہے۔ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے حجاب، اس کا وقار ہے، تو اس کو بھی ہم کم رنگ نہیں پڑھنے، کمزور نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ جو آج ہم سے سوال کر رہا ہے، یہ یوں کہا جائے کہ آج ہماری طرف نگاہ امید لگائے ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ علی والے امام علی کی سیرت میں اس مسئلے میں کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ خلاصتاً ان جملوں پہ اپنی بات کو ختم کریں کہ مولا کائنات ہمارے لیے صرف فضائل کے ذکر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ فضائل کو اپنانے کے لیے ایک انسان کامل ہے۔ لہٰذا اگر ہم علی والے ہیں تو ہم کو مسلح پہ بھی علی والا ہونا چاہیے، اپنی فیملی میں بھی علی والا ہونا چاہیے، دوستوں میں بھی علی والا ہونا چاہیے، دشمنوں میں بھی علی والا ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر ہوں تو علی والے ہوں، گھر کے باہر ہوں تو علی والے ہوں۔ علی والے علی کے نام سے نہیں ہوا کرتے ہیں، علی والے علی کے کردار سے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا 11ویں امام تک جو حالات گزرے ہیں، اتنے سخت حالات تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اکثر تقیہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں میں وہ خوشبو آتی ہے، کردار کی خوشبو کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ خوشبو آتی ہے کہ وہ کچھ کہیں نہ کہیں دشمن پہچان لیتا تھا کہ یہ علی والا ہے، یہ اہل بیت والا ہے، اور جو اہل بیت والے قتل کیے گئے ہیں اسی کردار کی خوشبو کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ آج کی اس شب میں جہاں بہت ساری خوشبو ہیں، انشاءاللہ وہ امام علی کے کردار کی خوشبو ہمارے اندر ہو تاکہ ولادت کی واقعی خوشی پیدا ہو جائے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔